اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقدیر کے متعلق گفتگو چل رہی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم چند احادیث پیش کریں گے کہ جس سے تقدیر الہی کا ثبوت ہمیں ملتا ہے اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ تقدیر بالکل برحق ہے۔ یہ مسلم شریف میں روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے مخلوق کی تقادیر لکھ دی تھی۔ یعنی زمین و آسمان کی ابھی تو پیدائش بھی نہیں ہوئی اور اس سے 50,000 سال پہلے اللہ نے مخلوق کی تقدیریں لکھ دی تھیں، اللہ انہیں لکھ چکا تھا۔ اسی طرح ترمذی شریف میں ہمیں روایت ملتی ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا اور پھر فرمایا کہ لکھ، تو اس نے عرض کیا کیا لکھوں؟ تو پھر اللہ نے فرمایا کہ یعنی جو ہو چکا اور جو ابد تک ہونے والا ہے سب کا اندازہ لکھ دے۔ تو اس سے بھی ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ تقدیر الہی اور جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، سب کچھ جو ہے وہ قلم لکھ چکا ہے۔ اسی طرح حضرت مسلم شریف میں یہ روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز مقدر ہے، حتیٰ کہ عاجزی و عقل مندی بھی۔ اسی طرح یہ بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے مسلم شریف کی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ایک فرشتے کو بھیجا جاتا ہے جو اس میں روح پھونک دیتا ہے اور اسے 4 باتیں لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے: بچے کا رزق، اس کی موت کا وقت، اس کا عمل اور اس کا سعید یا شقی ہونا۔ پس اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ بے شک تم میں سے کوئی ایک اہل جنت والا عمل کر رہا ہوتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان 1 گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن اس پر اللہ کا لکھا سبقت لے جاتا ہے، چنانچہ وہ اہل جہنم والا عمل کر کے جہنم میں داخل ہو جاتا ہے، اور تم میں سے کوئی دوزخیوں والا عمل کر رہا ہوتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان 1 گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن پھر اس پر اللہ کا لکھا سبقت لے جاتا ہے، چنانچہ وہ اہل جنت والا عمل کر کے داخل جنت ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہم بہت مرتبہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کفر کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں یا مسلمان ہوتے ہیں لیکن شدید گناہگاری کی زندگی گزارتے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اس وقت کے بعد وہ نیک ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرماتا ہے، اور جب ان کا خاتمہ ہوتا ہے تو وہ بڑے ہی اچھے انداز میں ہوتا ہے۔ اور اس کا برعکس بھی دیکھا جاتا ہے کہ ایک شخص مومن ہے، پکا مسلمان ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، لیکن بعض اوقات ایک وقت آتا ہے کہ جس کے بعد وہ نمازیں بھی ترک کر دیتا ہے، دیگر غلط کاموں میں بھی پڑ جاتا ہے، اور بعض اوقات وہ مومن مرتد ہو جاتا ہے اور کفر کی حالت پر مر جاتا ہے۔ تو اس حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سچ فرمایا کہ یہ معاملہ ہم ملاحظہ کرتے ہیں۔ تو آگے آنے والی ویڈیو میں ہم اس بارے میں گفتگو کرتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے۔ کیا اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارے لیے ہر چیز طے شدہ ہے، ہم بالکل مجبور محض ہیں، ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ بالکل ہماری زندگی ایک اسکرپٹڈ زندگی ہے، جیسا لکھا گیا ہے ہم بالکل ویسا ہی کر رہے ہیں، اور جنت اور جہنم بھی اللہ کی مرضی سے ہم جا رہے ہیں، اس میں بھی ہمارا کوئی اختیار نہیں؟ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ Kachi Memon Islamic Center. Run towards way of Allah.